بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے اولاد بادشاہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ بے اولاد تھا۔ جب اس کی موت کا وقت نزدیک آیا تو اس نے وصیت کی کہ میری موت کے دوسرے دن جو شخص سب سے پہلے شہر میں داخل ہو میری جگہ اسے بادشاہ بنا دیا جائے۔ خدا کی قدرت کے دوسرے دن جو پہلا شخص شہر میں داخل ہوا وہ فقیر تھا، جس کی ساری زندگی در در کی بھیک مانگنے اور اپنی گوڈری میں پیوند لگانے میں گزری تھی۔ امیروں وزیروں نے بادشاہ کی وصیت کے مطابق اسے بادشاہ بنا دیا اور وہ تخت و تاج اور خزانوں کا مالک بن کر بہت شایانہ شان زندگی گزارنے لگا۔ قاعدہ ہے کہ حاسد اور کم ظرف لوگ کسی کو آرام میں دیکھ کر انگاروں پر لوٹتے ہیں۔ اس فقیر کے ساتھ بھی یہی ہوا جو اب بادشاہ بن گیا تھا۔ اس کے دربار کے کچھ عمرا نے آس پاس کے حکمرانوں سے ساز باز کر کے ملک پر حملہ کروا دیا اور بہت سا علاقہ ان حملہ آوروں نے فتح کر لیا۔ اس حادثے کی وجہ سے فقیر بادشاہ بہت افسردہ رہنے لگا۔ اسی دوران اس کا ایک ساتھی فقیر اس طرف آ نکلا اور اپنے یار کو ایسی حالت میں دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے اسے مبارکباد دی کہ خدا نے تجھے تخت و تاج اور خزانوں کا مالک بنا دیا ہے۔ فقیر کی یہ بات بالکل درست تھی۔ کہاں در در کی بھیک مانگنا اور کہاں تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہونا، لیکن اس شخص کو تو اب بادشاہ بن جانے کی خوشی سے زیادہ ملک کا کچھ حصہ چھن جانے کا غم تھا۔ اپنے ساتھی کے ساتھ بات کرتے ہوئے درد بھری آواز میں بولا، ہاں دوست، تیری یہ بات تو غلط نہیں، لیکن تجھے کیا معلوم کہ میں کس فکر میں گھرا ہوا ہوں۔ تجھے تو صرف اپنی 2 روٹیوں کی فکر ہوتی ہے، لیکن مجھے ساری رعایا کی فکر ہوتی ہے۔ دنیا کا تو یہ حال ہے کہ اگر یہ ہمیں حاصل نہ ہو تو مفلس ہونے کا غم کرتے ہیں، اور جب حاصل ہو جاتی ہے تو اس کی محبت میں ہر چیز کو بھلا دیتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ دنیا سے بڑھ کر کوئی بلا نہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حقائق میں یہ سچائی بیان فرمائی ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا اعزاز پا کر بھی انسان کو سچا اطمینان حاصل نہیں ہوتا۔ اپنے طالبوں کو مسلسل کرب میں مبتلا رکھنا دنیا کی ایسی عادت ہے جیسے بدلا نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی شخص اس بات کا طالب ہے کہ اسے سچی راحت اور حقیقی اطمینان نصیب ہو تو اسے چاہیے دنیا کی ہوس ترک کر کے قناعت اختیار کرے